صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد سید کونین محمد سید کونین محمد سید کونین محمد سید کونین انت سید ثقلین انت سید ثقلین محمد سید کونین محمد سید کونین محمد احمد حامد محمود قاسم عاطف فاتح شاهد حاشر ناصر آمير طيب حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزا و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہیں۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج 11 رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں۔ 11 رمضان المبارک حضرت ختیجہ بنت خولید کی وفات کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے رمضان المبارک کے ان ساعتوں میں ان کی سیرت پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ختیجہ بنت خولید وہ شخصیت جو روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وحی الہی کے الفاظ سنے، وہ مقدس شخصیت جو سب سے پہلے روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمانے والی اور داخل اسلام ہونے والی ہیں۔ یہ وہ بی بی محترمہ ہیں جو ایک متمول باپ کی بیٹی ہیں۔ حضرت ختیجہ خولید بن اسد بن عبد العزیٰ بن خصی کی بیٹی ہیں اور خصی پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قبیلہ مل جاتا ہے۔ یہ اس زمانے میں بہت زیادہ، یعنی جب ہاتھیوں کا حملہ ہوا مکہ مکرمہ پر تو اس سے 15 سال پہلے یہ تولد ہوئی۔ عام فیل سے 15 سال پہلے 555 عیسوی میں آپ تولد ہوئی۔ آپ کے جو والد بزرگوار تھے وہ بڑے تاجر تھے اور بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے مکہ معظمہ میں، اس لیے کہ بڑے مخیر بھی تھے، تاجر بھی تھے اور پھر زیادہ دولت مند تھے، جس کی وجہ سے آپ کو بڑی عزت و احترام کی نگاہوں سے لوگ دیکھتے۔ آپ پہلے چاہتے ہی تھے کہ ورقہ بن نوفل سے آپ کی شادی ہو جائے، لیکن کوئی معاملہ ایسا بن نہیں پڑا جس سے ورقہ بن نوفل سے جو چچا جات بھائی تھے ان سے شادی نہیں ہو سکی۔ لیکن اس کے بعد ابو حالہ سے آپ کی شادی ہو گئی۔ ابو حالہ سے شادی ہونے کے بعد دو لڑکے ہوئے، ایک کا نام تھا حالہ اور ایک کا نام تھا ہند۔ حالہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا، لیکن ہند کو صحابیت کا درجہ ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس پر ایمان لائے۔ اور پھر جس کے بعد ابو حالہ کا جب انتقال ہو گیا تو پھر عتیق بن عابد سے آپ کی ملاقات ہوئی جن کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک تیسری روایت بھی ملتی ہے، لیکن وہ روایت چونکہ ضعیف ہے اس لیے اس کو بیان کرنا کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے عمِ ذات ضعیفی بن امیہ سے آپ کی شادی ہوئی تھی، لیکن تمام تاریخ والے اس معاملے کے اندر متفق نہیں ہیں۔ لیکن تیسرا جو عہد ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انداز سے ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، اس کی تفصیل یوں ہے
کہ جب یہ دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجہ بنت خولید خانہ کعبہ کے پاس بیٹھی ہوئی اس زمانے کی کاہنہ عورتوں کے ساتھ زمانے کے نشب و فراز پر بات کیا کرتی تھی، اور وہ تمام کے تمام حالات وہ کاہنہ عورتیں آپ کو واقف کرواتی تھیں، اور اس لیے کہ بڑی خوبصورت تھیں، بہت اچھی تھی، ذی فہم تھیں، بڑے عاقلہ تھیں، اسی لیے بڑے بڑے قبائل کے سردار چاہتے یہ تھے کہ آپ کو عقد میں لائیں، لیکن ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور دنیا سے بالکل بیزار ہو گئی۔ وہ کسی قسم کی شادی کرنے کے موقف میں نہیں تھیں، یعنی ان کا ارادہ اس انداز کا نہیں تھا، لیکن یہ وہ موقع تھا جب آپ کے والد ضعیف ہو گئے، دوسرے معنوں میں یوں سمجھیے کہ حرب الفجار میں وہ ختم ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں وہ حضرت خدیجہ بنت خولید کے سر پر ہی آ گئیں، یعنی تجارت کا مال بھیجنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انہوں نے بھیجا، اور اس کے بعد یہ تمام کام ہوتا رہا۔ لیکن اس کے بعد یہ وہ زمانہ آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و صفات کا تمام چرچا سارے مکے کے اندر ہونے لگا، امین ہے، صادق الوعد ہیں، اس انداز سے جب یہ چرچا گھر گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ بنت خولید کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی۔ حضرت خدیجہ بنت خولید نے آپ سے یہ کہا کہ میرا مال تجارت آپ لے جائیے، سب کو جو میں معاوضہ دیتی ہوں اس سے مضاف یعنی 2 چند معاوضہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ ان کو کاروبار کے لیے ایک ایماندار دیانتدار آدمی کی ضرورت تھی، اور ان کا یہ منشا اور ان کا یہ جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد اس وقت اس معاملے کو پورا کریں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اس وقت حضرت خدیجہ بنت خولید کا جب مال لیے ہوئے آپ بصرہ گئے تو اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ جس کا نام تھا ان کو ساتھ لگا دیا اور یہ کہا کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، اور پھر راستے میں جو کچھ معاملہ ہو بعین ہی میں وہ سننا چاہتی ہوں۔ سامان تجارت لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، میسرہ ساتھ ہیں، اور اس کے بعد آپ کا جو اخلاق اور تمام ساتھ میں کام کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کے بعد جانے کے بعد بصرہ میں وہ مال کو فروخت کرتے ہیں اور مضاعف نفع کے ساتھ، اور اس کے بعد بہت زیادہ نفع کے ساتھ دوسرا مال خرید کر لاتے ہیں، اور اس کے بعد آنے کے بعد میسرہ نے آپ کے حسن اخلاق کی جو تعریف اور توصیف اپنے مالکہ حضرت خدیجہ بنت خولید کے سامنے جب کی تو حضرت خدیجہ بنت خولید کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوئی، اور اس محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اپنی باندی نفیسہ کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا کہ میں محمد کے حق میں آنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اس معاملے میں، چچاؤں نے بھی حامی بھری، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا 500 درہم طلائی پر۔ آپ کا عقد حضرت خدیجہ بنت خولید کے ساتھ ہو گیا جبکہ آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی اس وقت تک نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 سال تھی اور بیوگی کے دن گزار رہی تھی، اپنے سے 15 سال بڑی ایک عورت بیوہ عورت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے دنیا کی تمام بیوہ عورتوں پر آپ نے ایک احسان عظیم کیا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام اولادیں حضرت خدیجہ بنت خولید سے ہوئیں، جس کے اندر سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ جب وہ پاؤں چلنے لگے تو اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، جن کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت ابو القاسم رکھی۔ اس کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئی، حضرت زینب کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بھی بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لڑکیوں میں حضرت بی بی رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ پیدا ہوئیں، یعنی 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلب سے ہوئیں۔ معاملہ دوستو یہاں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو ختم ہو گئی، لیکن لڑکیوں سے جو اولاد چلی حضرت زینب سے بھی علی زینبون، اور اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ سے حضرت امام حسن اور امام حسین کے علاوہ ایک محسن بھی پیدا ہوئے تھے جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معاملہ اس انداز سے آگے بڑھا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہو گئی اور 35 سال عمر ہو گئی تو 35 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ راز افشا ہونا شروع ہو گئے، اسرار کے کچھ معاملے ایسے ہونے لگے، رات کی تاریکی میں جو معاملہ آپ دیکھتے دن کے اجالے میں بھی عین ہی وہی سامنے آتا۔
یعنی سچے خوابوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ابتدا ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا داری سے تمام دور ہوتے ہوئے غار حرا کی وسعتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فروکش ہو گئے، اور عبادتوں میں اللہ کی عبادتوں میں ایسے مہو ہو گئے جیسے ایک مسلمان آج اتحیات میں بیٹھتا ہے جسے تحنس کہتے ہیں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور ستو لیے ہوئے پہنچ جاتے غار حرا میں، اور غار حرا کی وسعتوں کے اوپر ہی آپ عبادت الہی میں لگے رہتے۔ یہ بی بی محترمہ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پانی اور ستو کا بندوبست کرنے کے لیے غار حرا کی وسعتوں پر پہنچتی، اپنے شوہر نامدار کی خدمت اس انداز سے کرتی۔ ایک متمول خاتون ہونے کے باوجود حضرت خطیہ بنت خولید نے ذاتی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال مکمل ہو گئی۔ پہلے دن جبریل امین آئے، اللہ کا پیغام لیے ہوئے آئے، اور وہی الہی کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائے، وضو کرنے کا طریقہ بتایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اس رب کے نام جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد پھر حضرت جبریل نے دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ اسی انداز سے پڑھنے کے لیے آپ سے کہا، اور اس کے بعد اپنے سینے مبارک سے لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دبایا بھی نیچا۔ اس کے بعد وہ وحی الہی کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنا شروع ہو گئے۔ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، نبوت کا بوجھ تھا، جسے لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر آئے تو حضرت خدیجہ کبریٰ سے آپ نے کہا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ زمیلونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو وہ بی بی محترمہ نے جو آپ کو دلاسا دیا کہ آپ غم مت کیجئے، آپ حزن مت کیجئے، آپ فکر مت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کی رکھوالی کرنے والے ہیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بی بی محترمہ نے ایسے دلاسے دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ لے گئیں اور کہا کہ ذرا ان کے حالات تو سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو عمر کے ایک بہت بڑے حصے تک پہنچ گئے تھے، جو نابینا ہو گئے تھے لیکن توریت کے، زبور کے، انجیل کے جاننے والے تھے، وہ ایک بڑے عالم تھے، ان کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور اس انداز سے انہوں نے پڑھنے کے لیے مجھے کہا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ ناموس اکبر جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اگر وہ آپ کے پاس آیا ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے جلا وطن کرے گی تو میں آپ کیا اس وقت میں آپ کی میں مدد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعجب کے ساتھ پوچھا کہ کیا میری اپنی قوم مجھے اپنے وطن سے جلا وطن کرے گی؟ تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ آپ نے ان کو دلاسا اس انداز سے دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی الہی کا 3 سال تک سلسلہ منقطع رہا۔ یہ موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گرا گزرا، اور اس کے بعد پھر آیات مدثر لیے ہوئے حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر خدمت کیا کرتی تھیں، یعنی آپ کی خدمت کے لیے آپ نے کسی اور کو نہیں بلکہ بنفس نفیس خود خدمت انجام دینے کے لیے آپ تیار تھیں، اور آپ ہی خدمت کیا کرتی تھیں۔ اور پھر معاملہ وہ ہوا، ورقہ بن نوفل سے جا کر انہوں نے کہا کیا یہ کیا بات ہے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دیکھو اگر یہ جبریل امین اگر ہیں تو آپ ایک کام کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ جبریل امین جب آ جائے تو مجھے معلوم کر دینا۔ تو چنانچہ جبریل امین جب آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خطیجہ جبریل آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اپنے بال کھول دینا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کبریٰ نے بال کھول دیے تو جبریل امین چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جا چکے، تو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ کوئی اور نہیں جبریل امین ہے، یہ اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے دریغ چاہتے تھے، حضرت خدیجہ کبریٰ کا عالم یہ ہوا کہ جب وہ ایمان لے آئی تو تمام کے تمام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونا، اسلام میں داخل ہونے والی حضرت خدیجہ کبریٰ تھی، اور یہ سعادت اور منزلت حضرت خدیجہ کبریٰ کو ملی کہ وہی الہی کے الفاظ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ کبریٰ نے سنے،
اور اس کے بعد جب داخل اسلام ہونے والے لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق آگے، آزاد مردوں میں غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ آگے، بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب آگے، اس انداز سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکمل طور پر تبلیغ دین حنیف کا کام شروع نہیں کیا، اور اس کے بعد جب اللہ کے احکامات آگے یعنی دین کے تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، تو اس وقت سب سے پہلے آپ نے اپنے عشیرے والوں کو بلایا۔ یہاں دوستو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حکیم بن نظام جن کی پھوپھی ہوتی تھی حضرت خدیجہ بنت خویلد، عکاس کے میلے سے ایک لڑکے کو، ایک غلام کو خرید لائے تاکہ اپنی پھوپھی کی خدمت ہو سکے، اور وہ زید بن حارثہ تھے۔ زید بن حارثہ جب آگے تو زید بن حارثہ کے والد کو جب یہ بات معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے پاس ان کا بیٹا پروان چڑھ رہا ہے، اس لیے کہ باپ بہت زیادہ محبت کرنے والے شرحبیل، حارث بن شرحبیل، وہ بیٹے کے غم میں تو بڑے بے خود ہو جاتے تھے، لیکن جب بیٹے کی اطلاع مل گئی کہ بیٹا زندہ ہے تو فوراً خانہ کعبہ کے پاس اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو لیے ہوئے آئے، اور اللہ کے نبی میں اعلان نبوت نہیں فرمایا، کہا کہ اے قبیلہ بنو ہاشم کے سردار، ایک احسان ہم پر کر دیجئے، اگر اس بچے کو ہمارے حوالے کر دے تو جو آپ چاہتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہ زید کے تعلق سے تم کہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں، تو کہا کہ اس کا فیصلہ تو خود زید کریں گے، اگر زید آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو آپ کے معاوضے کی مجھے ضرورت نہیں، آپ ساتھ لے جائیے۔ اس انداز سے حضور نے فرمایا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا وہ اس انداز سے تھا۔ باپ حارثہ بن شراحیل بہت خوش ہوئے، جب بلایا گیا حضرت زید کو، آگے بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا کہ انہیں سلام کرو، یہ کون ہے؟ تو کہا کہ میرے باپ ہے، میرے چچا ہے، میرے بھائی ہے۔ حضرت زید نے انہیں سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں، تو اس وقت کہا کہ آقا مجھے اپنے خدموں سے جدا مت کرو۔ حضرت زید کی زبان سے سننے کے بعد حارثہ بن شراحیل پریشان، پوچھا بیٹے سے کہ کیا آزادی کے ساتھ اپنے وطن میں رہنا، اپنے ماں باپ میں رہنا، اپنے دوستوں میں پھرنا تم کو گوارا نہیں؟ تو کہا کہ ایسے ہزار آزادیاں اس غلامی کے صدقے، یہ وہ غلامی ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت سے حضرت زید کو خانہ کعبہ میں لے جا کر تمام لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لوگوں گوارا ہو، آج سے زید بن حارثہ زید بن محمد ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کا عمل ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا ہے، تو اس وقت سے حضرت زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور آج معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر سب سے پہلے غلاموں میں ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، حضرت خدیجہ کبریٰ نے جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس کے بعد ایک مرتبہ جبریل امین آتے ہوئے کہا کہ دیکھو خدیجہ آ رہی ہیں، برتن میں کچھ لا رہی ہیں، ان میں اللہ کا اور میری طرف سے سلام کہو۔ جبریل امین نے یہ بھی بات کہی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز بسا اوقات ادا کرتے۔ ایک مرتبہ عفیف کندی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا ہوا آسمان کی طرف رخ کیا اور اس کے بعد نماز کے لیے ٹھہر گیا۔ تو اس کے بعد ایک لڑکا یعنی حضرت علی بن ابی طالب آئے، وہ ان کے پیچھے ٹھہر گئے۔ اس کے بعد ایک عورت آئی حضرت خدیجہ بنت خویلد، وہ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئی۔ اس انداز سے وہ نماز ادا کرتے رہے تو عفیف کندی دیکھتے رہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے مہمان تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے پوچھا کہ اے عباس سے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں میرے بھتیجے ہیں اور یہ ہمارے بھتیجے محمد کی بیوی ہے خدیجہ۔ تو کہا کہ ایک نیا انقلاب مکے کے اندر رونما ہونے والا ہے۔ عفیف کندی نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں، کہا کہ ان کا اور کون جاننے والا ہے، کون ان پر ایمان لایا، میں اس سے واقف نہیں۔ حضرت عباس نے کہا تو اس وقت عفیف کندی کے دل نے کہا کہ چوتھا اگر میں ہوتا تو بہتر ہوتا۔ یہ بات تو عفیف کندی چلے گئے، پھر برسوں بعد اس بات کا انہوں نے تذکرہ کیا جب وہ ایمان سے مشرف ہوئے۔ تو یہاں دوستوں یہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رازداری کے ساتھ جب یہ کام کیا کرتے اور اس کے بعد جب اعلان کرنے کا احکامات آ گئے تو حضور نے اپنے قبیلے اپنے عشیرے والوں کو بلایا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں، اے وہ لوگوں، اے خاندان عبد المطلب کے چشمہ چراغوں، تم میرا ساتھ دو اس وقت۔ تو اس وقت ابو لہب بڑبڑایا اور اس نے کہا کہ کیا اسی لیے تم نے دعوت دی، کیا اسی لیے ہم کو بلایا؟ اور اس کے بعد وہ منحرف ہو گیا۔ لیکن حضرت علی بن ابی طالب جن کی عمر 9 سال تھی، انہوں نے کہا کہ گو کہ میری ٹانگیں بہت پتلی ہیں، گو کہ میں عمر میں بہت کم ہوں، لیکن ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اقرار حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ہاں تھے
کہ حضرت ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا تھے اور ان کی معیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال و متاع اپنے والد بزرگوار سے ورثے میں ملا، اور ان کا یعنی حضرت ابو طالب کی مدد کرنے کے لیے آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو حضرت جعفر بن ابی طالب کو لینے کے لیے اور حضرت علی بن ابی طالب کی پرورش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داریاں بھی اٹھائی تھیں۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا تو ابو طالب تو خاموش رہے، یعنی نہ تو اقرار کیے نہ تو انکار، لیکن جو وفود آتے آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کے لیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان بندی کرنے کے لیے، تو اس وقت ابو طالب چٹان بن کر ٹھہر جاتے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا عتبہ بن ربیعہ نے آ کر ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ ہم آپ کو ایک حسین سے حسین عورت اگر آپ کسی پہ فریفتہ ہے تو ہم آپ کے حق میں دے دیں، اور اگر دولت چاہتے ہیں تو ہم بار لگا دیں، سپہ سالاری کا اگر شوق ہے تو ہم اپنا امیر آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو مجھے عورت کی، نہ تو مجھے دولت کی، نہ تو مجھے جاہ و جلال کی کسی قسم کی کوئی خواہش ہے، میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں۔ اے وہ لوگوں، تمام بتوں کی پرستش چھوڑ دو، وحدہ لا شریک کی پرستش کرو، یہ بات یہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ان لوگوں کے سامنے فرماتے۔ اور پھر کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام پاک کرتے تو ان کے دل دہل جاتے اور یہ کہتے کہ بلا شبہ یہ کلام بہت عقیق ہے، بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے، اس کی تل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، یہ اتنا ایسا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زنگ جو برسوں سے ان کے دلوں پر لگا ہوا تھا وہ دھل نہ سکا۔ بہت سارے لوگ جو نیک نفس تھے وہ تو داخل اسلام ہوتے رہے، لیکن جو بدخواہ تھے وہ تو اللہ کے نبی کے سامنے ہمیشہ دشمنی کرتے رہے۔ آپ کا خاص چچا ابو لہب آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، عقبہ بن ابی معیط آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، نضر بن حارث آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دشمنی کے معاملے میں اتنے پیش نہیں تھے جس انداز سے یہ لوگ اشد تھے، جس کے اندر عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ابو سفیان بن حرب، یہ ان لوگوں میں سے نہیں، ابو البختری، یہ ان لوگوں میں سے نہیں جو شدت پسند تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ان لوگوں نے ایک مرتبہ ایک تجویز بھی رکھی، وہ یہ کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں اور محمد کے بدلے میں ہم آپ کو ایک لڑکے کو دیتے ہیں، عمارہ کو، آپ اسے رکھ لیجئے، جو کام محمد کیا کرتے تھے وہ لڑکا آپ کا کر دیا کرے گا۔ تو اس وقت ابو طالب نے پوچھا تھا کہ آپ میرے لڑکے کے ساتھ کیا کریں گے اور میں آپ کے لڑکے کے ساتھ کیا کروں؟ ان لوگوں نے کہا چونکہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اس لیے ہم اسے راستے سے ہٹا دیں گے، اور نعوذ باللہ، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ وہ تمام ذمہ داری جو آپ کو ایک لڑکے کی کمی کی محسوس ہوگی ہمارا لڑکا اس کو پر کیا کر دے گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم میرے بچے کو ختم کر دو اور میں تمہارے بچے کو پالوں؟ جاؤ، تمہاری کوئی شرط مجھے منظور نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اے بھتیجے، اپنے چچا پر، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ ڈال جس سے میں سنبھال سکتا ہوں۔ اس وقت پہلی مرتبہ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال کی حالت میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں وہ کر گزروں گا تاکہ اس میں میری جان چلی جائے، اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے جسے میں بجا لا رہا ہوں۔ بھتیجے کو اس حال میں دیکھنے کے بعد چچا نے کہا جب تک تیرا چچا زندہ ہے اس وقت تک جو چاہے کر لے، مکے کی سرزمین پر تیرا کوئی بال بیگا نہیں کر سکے گا۔ یہ مراحل ہو رہے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ 6 نبوی میں حضرت حمزہ داخل اسلام ہوتے ہیں۔ حضرت حمزہ کے داخل ہونے کے 3 دن بعد پھر وہ موقع بھی آ گیا جب خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، یعنی وہ بھی ایمان لائے، مشرف اسلام ہو گئے، تو اسلام کو ایک تقویت ملی، 2 ایسے بازو ملے کہ مت پوچھئے، جن کی قیادت کے اندر پہلی مرتبہ حرم کعبہ کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی۔ یہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ جب یہ تمام دونوں ایمان لے آئے، ان کی طاقتیں بہت زیادہ وسیع ہو گئیں، تو کفارہ نے مکہ ندوے میں بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام خرید و فروخت، آپ سے میل جول تمام کا تمام ختم کر دیا گیا، اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو، قبیلہ بنو ہاشم کو وادی بنی شعیب میں محصور کر دیا گیا، اور یہ محصوری 3 سال تک قائم رہی۔ وہ بیوی محترمہ حضرت خدیجہ بنت خولید جن کے قافلے جایا کرتے تھے شام کی سمت،
جن کے خاطرے جایا کرتے تھے یمن کی سمت، لیکن اس کے باوجود اپنے شوہر نامدار کے ساتھ برابر شریک ہے۔ بھوک اور پیاس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اس وقت حکیم بن نظام کبھی جو اندر بھیج دیا کرتے۔ ایک مرتبہ اس نے اتفاق اپنے غلام کے ساتھ بھیج رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا، اس نے اس جو کو بھیجنے سے انکار کیا۔ اس نے اتفاق ابو البختری آ گئے، ابو البختری بھی حالت کفر میں ہے، اس کے باوجود ابو جہل کو انہوں نے ٹوکا، اور ٹوکنے کے بعد کہا کہ اگر اپنی پھوپھی کے لیے کوئی اگر اناج بھیجتا ہے تو اس میں رکاوٹ کیوں ڈالتا ہے؟ لیکن ایسے معاملے کے اندر ابو البختری کا اور ابو جہل کا مقابلہ ہوا، دونوں جھگڑ پڑے، اور اس کے بعد وہ جو تو اندر پہنچ گئے۔ اس انداز سے معاملہ ہوتا رہا۔ یہ جو انہوں نے ابو البختری نے وہ کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے ایک محبت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے آپ نے غزوہ بدر سے پہلے کہا اگر ابو البختری تمہاری زد میں آ جائے تو ان پر تلوار نہ چلانا، اس لیے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اس وقت جب ہم وادی بنی شعیب میں محصور تھے انہوں نے ایک احسان کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس انداز سے ہو رہی ہے، اور پھر 3 سال گزر جانے کے بعد 10 نبوی میں یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کے بعد ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ جاؤ ان کفاران مکہ سے یہ کہو کہ ان کے پاس جو تحریر ہے جس کو عکرمہ بن منصور نے لکھا تھا، جس کا ہاتھ چھل ہو گیا لکھنے کے بعد، وہ تحریر ان کے پاس مخفل ہے، یعنی خفل میں رکھی ہوئی ہے، ان سے یہ کہو کہ اس کے اندر صرف اللہ کا نام باقی ہے اور باقی سارے کا سارا دماغ چاٹ گئی ہے۔ اگر یہ بات حقیقت ہے تو ان سے یہ کہو کہ میں اللہ کا برگزیدہ اور سچا نبی ہوں، اور اگر یہ بات اگر سچ نہیں ہے تو آپ جو چاہے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ابو طالب جب پہنچے تو اس وقت تک ایک 5 نوجوان ایسے بھی تھے جنہوں نے تمام کا تمام معاملہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت صاف طور پر اعلان فرما دیا تھا، جس کے اندر زہیر تھے، ابو البختری تھے، زمعہ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے، مطعم بن عدی تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ابو جہل کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ آخر ظلم اور زیادتیاں بنو ہاشم پر کب تک ہوتی رہے گی؟ تو اس نے للکارتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ زیادتیاں تو ہوتی رہیں گی، لیکن اس وقت ابو طالب کی بات سننے کے لیے جب لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ آپ کے پاس جو معاہدہ ہے اس معاہدے کے اوپر صرف نام خدا باقی ہے اور سارے کا سارا دماغ چاٹ گئی ہے۔ اگر یہ بات حقیقت ہے تو اس کو اللہ کا برگزیدہ اور سچا نبی مانو، اور اگر یہ بات غلط ہے تو میں خود محمد کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کفاروں نے مکہ نے کہا ابو طالب تم نے بہت انصاف کی بات کہی، بہت انصاف کی بات کہی۔ اس انداز سے جب اس کو کھولا گیا تو بِاسْمِكَ اللہم کے علاوہ کوئی اور چیز باقی نہیں تھی، سارے کا سارا دیمک چاٹ گئی۔ تو وہ مخاطعہ جو 3 سال سے جاری تھا وہ تمام کا تمام ختم ہوا۔ جب یہ مخاطعہ ختم ہو گیا، یعنی اس وقت وادی بنی شعیب سے آزادی ملی، تو اس وقت سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ یہ سال حزن کہلایا، سال ملال کا سال کہلایا، اور ایک روایت کے مطابق 35 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 شفیق یعنی ایک چچا ایک زوجہ محترمہ، آپ کے انتقال ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑا حزن اور بڑا ملال رہا، تو یہ سال حزن کہلایا۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں جاتے ہیں۔ تو دوستوں معاملہ یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے رہی کہ آپ کے ہر قدم پر آپ نے مدد کی۔ آپ کے انتقال کے بعد کفارہ نے مکہ کی ہمتیں اور زیادہ بلند ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف دینے کے لیے وہ پے پے تکلیف دیتے رہے اس انداز سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گزر جانے کے بعد بھی جب بھی آپ کے گھر میں ذبیحہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تمام سہیلیوں کے پاس وہ گوشت آپ بھیج دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر ہوتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تعریف اور توصیف فرماتے، گھر سے باہر جاتے اور گھر میں جب داخل ہوتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تعریف فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی، ایک بوڑھی عورت جو مر کر بوسیدہ ہو گئی اس کے تعلق سے آپ کے دل میں اتنی محبت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ اچھی بیویاں آپ کو دی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ایسا نہ کہو، خدیجہ میری سب سے اچھی بیوی تھی، سارے لوگوں نے تکذیب کی، سارے لوگوں نے جھٹلایا، اس وقت میری تصدیق کی، اپنا سارا مال و متاع اسلام کے لیے جنہوں نے بے دریغ خرچ کر دیا، اور وہ میری ایسی اچھی بیوی تھی کہ ان سے زیادہ اچھی بیوی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولادیں ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی،
ہے تو خدر الکبریٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم کے اوپر تمام احساس کرتی اور آپ کی قدر و منزلت کرتی، اس انداز سے اپنی زندگی کے دن استوار کرتی. اللہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت حالہ گھر میں داخل ہوئی، آواز کے اندر دونوں بہنوں کی مماثلت تھی، یعنی حضرت خدر الکبریٰ کی بہن ہے حضرت حالہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونک پڑے اور آپ نے کہا کہ حالہ ہوں گی، تو کہا کہ ہاں حالہ ہوں. اس انداز سے آپ آئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سہیلیوں کی یا آپ کی طرف سے کوئی اور آتے تو ان کی بڑی قدر و منزلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو اپنی زوجہ محترمہ سے بے انتہا پیار، بے انتہا محبت تھی. حضرت خدر الکبریٰ نے ان عورتوں کے تمام اوصاف کو بلند کیا. سب سے پہلے وحی الہی کے الفاظ سنے. سب سے پہلے داخل اسلام ہونے والی ایک عورت حضرت خدیجہ بنت خولید، جو بیوگی کے دن گزارنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب عقد میں آ گئیں تو آپ کے اوصاف حمیدہ ایسے ظاہر ہوئے. پہلے ہی سے آپ طاہرہ مشہور تھی اس انداز سے، اور ام حالہ بھی مشہور تھی اس انداز سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی رہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی اس انداز سے استوار کی. اور پھر سب سے پہلے جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خلق ہوا آپ کے انتقال کے بعد، اس لیے کہ وہ خانہ پوری اس انداز سے نہیں ہو سکتی تھی، باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کے بعد ایک 10 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آئیں، جو سارے کے سارے صحیحہ تھی صرف حضرت بی بی عائشہ کے سوائے حضرت بی بی عائشہ کے. حضرت بی بی عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں ایک باقرہ تھیں اور سارے کے سارے شادی شدہ تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہے اور یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت خدیجہ بنت خولید، جن کے زندگی کے واقعات آپ سماعت فرما رہے ہیں. 11 رمضان المبارک 10 نبوت کا 10واں سال تھا کہ آپ کا انتقال ہوا. آپ کی اس وقت تک نماز جنازے کے لیے کوئی آیتیں نہیں آئی ہوئی تھی، اس وقت تک احکامات نہیں آئے. حجون کے مقام پر یعنی حرم کعبہ کے قریب میں ایک مقام ہے حجون، اس مقام کے اوپر آپ کی تدفین عمل میں آئی اور بغیر کسی نماز جنازہ کے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی زوجہ محترمہ اس دار فانی سے کوچ کرتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر فضل فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد سید کونین، محمد سید کونین، محمد سید کونین، محمد سید کونین. سيد ثقلين، أنت سيد ثقلين، محمد سيد الكونين، محمد سيد الكونين. محمد أحمد حميد، محمود قاسم عاطف، فاتح شاهد حاشر.